الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رحمان کے بندے چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو کہتے ہیں سلام۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر لیجئے، بے شک اس کا عذاب بڑا سخت ہے، بے شک برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اس کو اجازت ہو۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، جو یہ کرے گا وہ پھینکا جائے گا گناہ میں، اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت والے دن اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، اچھے کام کیے، پس یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ۔ ہے اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم فرمانے والی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 19واں پارہ سورۃ الفرقان، سورت کا آخری اور پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اور گزشتہ جمعے بھی ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی اور آج بھی ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی اور ان کے حوالے سے کچھ آپ سے گزارشات کرنی ہیں۔ گزشتہ 3-4 جمعوں سے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے
تذکرہ ایسا ہے، اللہ کرے ہمارا دل و دماغ ٹھیک ہو، سکون ہو اور ہم صحیح اور درست فیصلے کر سکیں۔ جمعے کے علاوہ بھی کہیں کہنے سننے کا موقع ملتا ہے تو 2-4 چیزیں ان کے بارے میں گزشتہ آپ کہہ لیں کہ مہینے سے اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے اخراجات کے بارے میں غور کرو اور بچت کر کے اپنے قریب جو سفید پوش ہیں ان کا خیال کرو، ان پر خرچ کرو۔ لوگ بہت مجبور ہیں، مجبور حالات لوگ، ان کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کی وجہ سے، اس نیک عمل کی وجہ سے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں پریشانی سے نکالے گی۔ اور اس کے علاوہ جو چیز جس کے بارے میں بیان ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب کنٹرول کا؟ کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، کوئی ایسا فعل نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بعد کے اندر پچھتاوا پیش آئے، یعنی اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ اب بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ریڈنگ کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ الجھ پڑیں، جھگڑا کریں، اور آپ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، واپٹا کے دفتر میں جا کر آپ وہاں پر ان سے لڑائی اور جنگ کریں۔ آپ اپنی بات کو کسی طرح پہنچانا چاہتے ہیں تو اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی ذات کے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے، ہرگز اس کی اجازت نہیں 5 کی بجائے 10,000 بل آ گیا تو آپ خودکشی کر لیں۔ کیا انسان اس کی یہ قیمت ہے؟ اپنے بچوں کو مار دے، انسان کی یہ قیمت ہے؟ ایسے حالات نہیں ہیں، مسلمان ملک ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور جتنی اس تنظیمیں ہیں اور اپنا اس کے اندر چیریٹیاں ہیں جس میں خرچ کرنے والے ہیں، شاید دنیا کے اندر کہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گجرانوالہ میں کتنے دینی مدارس ہیں، یہ مدینی مدارس کیسے چلتے ہیں؟ کیا حکومت ان کو اینٹ دیتی ہے؟ نہیں۔ کیا ان کی کوئی اپنی جائیداد اور آمدنی ہے؟ نہیں۔ کون ان کو چلاتا ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر خرچہ ہے۔ یہ خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ مسلمان، پاکستان کے مسلمان اس خرچے کو اٹھاتے ہیں اور اس چیریٹی کے اندر دل کھول کر حصہ ڈالتے ہیں۔ گجرانوالہ نہیں، پاکستان میں دیکھو مختلف مکتبہ فکر اور نظریہ رکھنے والے لوگ، ان کے ساتھ جو سالانہ بچے امتحان دیتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، اور یہ سارے کا سارا نظم ایک منظم سلسلہ ہے، اور یہ منظم طریقے کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے۔ اس کو چلانے والے کون ہیں؟ پاکستان کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ کتنے دسترخوان ہیں، آپ دوپہر کو نکلیں شہر کے اندر، ہمارے شہر کے اندر میں آپ کو شمار کرا سکتا ہوں، یہ ہمارا پرانا اسٹیشن، آپ کو یہاں دسترخوان ملے گا۔ آپ جنار روڈ پر ایک طرف سے چلیں، جی ٹی روڈ سے خیالی تک جائیں، آپ کو کتنی جگہ دسترخوان دوپہر کو نظر آئے گا۔ بغیر پیسوں کے یا معمولی پیسوں کے ساتھ آپ کو باعزت طریقے کے ساتھ اور باوقار طریقے کے ساتھ کھانا کھلائیں گے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے مسلمان ہیں اور یہ خرچ کرنے والے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے پوچھا کہ یار میں آیا تھا، تم فیکٹری میں نہیں تھے؟ کہتے ہیں جی ہم کھانا کھانے گئے تھے۔ میں نے کہا کیا کھانا کھانے کا مطلب؟ کہتے ہیں فلاں جگہ پر 10 روپے لیتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھلاتے ہیں اور اس کو عوامی ہوٹل کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا جی کہاں ہے؟ کہنے لگے اردو بازار، وہ مسجد مولانا اسماعیل صاحب مرحوم والی، ان کی بیک سائڈ پہ ہوٹل ہے۔ تو میرا بھی جی چاہا، میں بھی وہاں چلا گیا، تو وہاں بہترین کرسیاں لگی ہوئی اور میز ہیں، اور وہاں دال ہے، سبزی ہے، بہترین صاف اور اچھے طریقے کے ساتھ تیار کیا ہوا، گرم گرم روٹی ہے، اور صرف 10 روپے لیتے ہیں، 2 روٹیاں اور سالن دیتے ہیں۔ آپ اس دور کے اندر آپ ذرا حالات فرمائیں۔ اس لیے اتنے تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، صبح کا درس بھی، اور جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو اپنے اخراجات کو ذرا کم کر لو، اور اس طرح ان کو بچا کر جو ہمارے قریب میں ہمارے رشتہ دار ہیں،
یا ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے عزیز ہیں یا ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا کچھ حصہ نکال دو اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور الحمدللہ بہت لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے صرف ایک بات آتی ہے، یہ آدمی پیشہ ور نہ ہو یا کہیں پیشہ ور بن نہ جائے۔ لوگوں نے مانگنے کو اور سوال کرنے کو ایک ہنر اور ایک کام اور ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھتے ہیں کہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی کام ہے، فیکٹری جاتا ہے وہ بھی کام ہے، دکان پر کام کرتا ہے وہ بھی کام ہے، اور ایک صبح کو نکلتے ہیں، جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا سوال اور اپنی حاجت سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کام ہے اور اس کام کے اندر ہمیں فائدہ زیادہ ہے اور اس کام کے اندر ہمیں نفع زیادہ ہے۔ میرے دوست کہنے لگے، 2-3 دن کی بات ہے، کہنے لگے کچھ عورتیں آتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مارکیٹ میں جمعرات کو یا کسی دن، میں نے ان کو دیکھا نہیں، کچھ آتی تھیں، کہنے لگے جی ہم دبئی گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا دبئی کیا کرنے گئے تھے؟ کہا ویزا 3 مہینے کا اور اس کے ساتھ ہم دبئی چلے گئے اور اپنا کام جو یہاں کام کرتے ہیں کیا مانگنے مگانے کا، اور ہم پر وہاں پر کام۔ صرف یہ چیز رکاوٹ ہے عام لوگوں کے لیے کہ یہ آدمی پیشہ ور نہ ہو یا آدمی پیشہ ور نہ بن جائے۔ اللہ کی قسم، ایک وقت کی اپنی روٹی چھوڑ کر دوسرے کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اور دوسرے کے گھر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اور دوسرے کے لیے روزی کا انتظام کرنے کے لیے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ ایسے حالات نہیں ہیں کہ آدمی وہاں تک پہنچے یا اس طرح کی نوبت جو ہے وہ پیش آ جائے۔ یہ نمازوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اچھے بھلے اور سوال کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں فوراً ذہن کے اندر یہ آتا ہے یہ کام کر سکتے تھے اور یہ محنت کر سکتے تھے، یہ کیوں یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور اس کو اختیار کیا جا رہا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایسی بات کا تذکرہ کیا جائے اور ایسی بات کو بیان کیا جائے جو عام لوگوں کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر برداشت کی کمی ہے، بات کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ منبر و محراب کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی بات کی جائے اور ایسے انداز کے ساتھ بات کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر بردباری پیدا ہو، لوگوں کے اندر برداشت پیدا ہو، لوگوں کے اندر تحمل پیدا ہو اور لوگوں کے اندر کسی چیز کو غصے کو اپنے اندر دبا جانا اور پی جانا لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ آج کیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کوئی بات اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی بات ہو جانی چاہیے جو میں نے بات کہی ہے، اور ذرا سی اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک واقعہ، ہم صبح کو کہیں ہوتے ہیں اور وہاں تذکرہ بھی ہوتا ہے، میں بیان یہی بات چل رہی تھی کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس طرح لوگوں کے جذبات بنائے جاتے ہیں کہ یہ وابٹا نے اور بجلی والوں نے یہ کر دیا، ڈر لگتا ہے۔ اور یہ آئی بھی بات ہے کہ میٹر ریڈنگ والوں نے کہا ہمارے ساتھ پولیس کو بھیجو، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں ہمارا نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو میں نے اس پر تذکرہ کیا، ایسا کرنا، ان کا گریبان چاک کرنا اور ان کے چہرے پر تھپڑ مارنا اور ان کو دھکے دینا اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنا اور لڑائی کرنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس حد تک انسان کو غصے کے اندر اور غصے والی حالت کے اندر اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، جب اس طرح کے حالات ہیں، جو لوگ وابٹا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے گزارش میں نے یہ کی کہ آپ یہ چاہیے جو آپ کے بس کے اندر ہے وہ کیا؟ آپ کے بس میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہ کریں۔ کیا؟ ریڈنگ کے مسئلے کے اندر جان بوجھ کر تاخیر نہ کریں۔ بندے کم ہیں، کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ کام نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے کہا اگر بل جو ہیں ان کے اندر جان بوجھ کر کوئی غلطی نہ ڈالیں۔ کیوں کہ اتنے سارے لوگ اتنی غلطیاں ڈال دی، کہاں دفتر میں آئیں گے اور وقت نکالیں گے اور اس طرح اپنے بل کو درست کرتے رہیں گے؟ بہت سارے آ جائیں گے اور بہت سارے نہیں آئیں گے، تو محکمے کو اس طرح بھی جان بوجھ کر ایسے بلوں کے اندر غلطی نہ ڈالے۔ اور میں نے ایک بات اور عرض کی
کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو جن دنوں کے اندر بل آتا ہے وہاں متعلقہ لوگ افسر جو ہیں ہر وقت حاضر باش ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جائیں اور کہا جائے کہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ لوگ وہاں پہنچے اپنی بل کی تصحیح کے لیے تو پتہ چلے کہ صاحب میٹنگ کے اندر ہیں۔ بہت سپیڈ کے ساتھ لوگ بیچارے بہت اکے ہوئے ہیں اور بہت ستائے ہوئے ہیں اور بڑی تکلیف کے اندر ہیں اور بڑے اپنے آپ کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب کوئی آدمی آ جائے اس کو بڑی جلدی کے ساتھ ون ونڈو والا سلسلہ اور سسٹم بنا کر، جب غلطی وابٹا کی ہے اور بل کے اندر غلطی ایسی ہوئی ہے تو اس کو بہت جلدی کے ساتھ اس کی تصحیح کر کے، تاکہ وہاں پر رش نہ بنے اور دفتر سے اس کو فارغ کیا جائے اور تاکہ وہ اپنے معاملے کو درست کر سکے۔ اب لوگ اکے ہوئے ہیں۔ میری یہ بات کہنا کوئی یہ مطلب تو نہیں کہ میں کوئی وابٹا جو ہے اس کا وکیل ہوں یا میں ان کا ذمہ دار ہوں یا میں کو ان کی وکالت کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی جذبات کے اندر آ کر کسی کا نقصان پہنچائے گا تو بعد میں جو تھانے کچہریاں ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہاں جو پریشان ہوگا تو وہ کتنی بڑی پریشانی بن جائے گی، اور اخلاقی لحاظ سے یہ کتنی گھٹیا قسم کی بات ہوگی کہ اگر کوئی محکمے کی غلطی ہے تو ایک فرد جو وہاں کا ملازم ہے آدمی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، مظلوم ہونے کے ساتھ آپ ظالم بن جائیں۔ میرا تو یہ خیال ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ایک بل آیا ہے اور بل کے اندر یعنی جو وہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ ایشو ڈیٹ جو ہے وہ فلاں ہے، تو جو تصویر آتی ہے میٹر کی اور اس کے ساتھ تاریخ بھی آتی ہے، میٹر ریڈنگ کی وہ تصویر کے اندر جو تاریخ جو ہے وہ بعد کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کیا میں یہ اس کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ دفتر کو جا کر توڑ دیں اور وابٹا کے جو ملازم ہے اس کا گریبان چاک کر دیں؟ میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں، یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ چونکہ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہوں گے، مفتی صاحب یہ کہیں گے اٹھو سارے اور ملو اور وابٹا کے دفتر کے ساتھ ٹکر مار دو۔ میں کیسے اس طرح کے جذبات لوگوں کے بناؤں گا؟ اب جب جواب اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے تو میرے ساتھ الجھ پڑے جی آپ ایسے ہیں جی۔ میں نے کہا میں یار وابٹا کا کہاں وکیل ہوں، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر کنٹرول رکھو اور برداشت کرو اور اس طریقے کے ساتھ سلسلے کو چلاؤ۔ یہ جو غصہ آتا ہے نا، غصے کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جس کو تکبر اور غرور کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو غرور سے بچا لو، تکبر سے بچا لو۔ یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ الامراض ہے، جو انسان کی اندرونی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی جو ماں ہے یہ آدمی کا غرور ہے اور تکبر ہے اور بڑائی ہے کہ آدمی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور مغرور میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر غصہ بھی کرتا ہے اور غصے کی وجہ سے بہت سارے جائز ناجائز کام جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہ ہمارے بندے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا تو کہا الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال سے بھی یہ پتہ چلتا ہے یہ بڑے عاجز لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض چالیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بڑا تکبر والا ہے، یہ آدمی بڑا غرور والا ہے اور یہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہے۔ اپنی چال کے اندر بھی، اپنے اعمال کے اندر بھی اور اپنی بات کے اندر بھی طرز و تکلم اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہو، انکساری کا اظہار ہوتا ہو، اور جس سے غرور اور تکبر جو ہے اور فخر جو ہے اس کے بارے میں نفی ہوتی ہو۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو
اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے چہرہ مت پھیلو، کہ آگے اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے اب کوئی آدمی سامنے آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے مت چڑھو۔ قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو اپنا زمین پر پاؤں مار کر غرور اور تکبر کی وجہ سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، اور اپنے سینے کو باہر نکال کر اور اپنے سر کو اونچا کر کے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ رحمان کے بندے ہیں جن کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور انکساری ہوتی ہے، اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس زمین کے اوپر گناہ ہوا وہ کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے، شیطان نے کیا ہے۔ اور پھر اس نے سب سے پہلا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ کیا، آسمان کے نیچے زمین پر جو اس نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا؟ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ تھا؟ اس کا تعلق غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ابا، جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو قرآن کہتے ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، اور اس طرح وہ ذلیل اور خوار ہو گیا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنے ہیں اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور یہ بہتر ہے، اس لیے اپنے کو بڑا سمجھا اور غرور اور تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، غرور اور تکبر اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک کو عجب کہا جاتا ہے، ایک کو مختال کہا جاتا ہے، اور ایک کو فخور کہا جاتا ہے۔ عجب سے بھی منع کیا گیا، مختال سے بھی منع کیا گیا اور فخور سے بھی منع کیا گیا۔ یہ غرور کے اور تکبر کے اور بڑائی کے 3 درجے ہیں۔ عجب کس کو کہا جاتا ہے؟ عجب کا معنی ہے، ہماری زبان اردو پنجابی کے اندر اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ آدمی اپنے اندر ہی کیا ہوتا ہے، اپنے اندر ہی غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے میں زیادہ دولت والا ہوں، جب میں آتی ہے میں زیادہ حسن والا ہوں، میں آتی ہے میں زیادہ صحت والا ہوں، میں آتی ہے اور میں زیادہ طاقت والا ہوں، میں آتی ہے، تو آدمی اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ یہ جب چیز آتی ہے کہ میں ہوں یہ، تو اس کا مطلب دوسرے گھٹیا ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ضعیف ہیں، دوسرے جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ یہ ایک گناہ نہیں ہوتا، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ بنتا ہے جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں یہ ہوں۔ اس کو خود پسندی ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں، اور اس کا عربی زبان کے اندر جو ترجمہ کیا جاتا ہے عجب کیا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے کو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جب انسان اس درجے پر پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی سوچتے سوچتے ہوئے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ سے اس چیز کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا کہ دوسرے لوگ گھٹیا ہیں اور دوسرے لوگ ضعیف ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہیں، اور میرے اندر میں بہتر ہوں۔ جب یہ اس طرح دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر ہی سوچتا رہتا ہے، اور اس طرح جب اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو اس کو مختال کہا جاتا ہے، کہ اپنے کو یہ آدمی یہ پہلے یہ تھا کہ دل سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اب یہ کہ دوسروں کو بھی گھٹیا سمجھنے لگ گیا تو اس کو مختال کہا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ پھر انسان اپنے منہ سے بولنے لگ جاتا ہے، کیا میں بڑا ہوں نا، مجھے نہیں جانتے۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ آدمی بولتا ہے اور کیا کہتا ہے مجھے نہیں پہچانتے۔ کسی نے کسی سے کہا کہ مجھے نہیں جانتے، اس نے کہا میں جانتا ہوں، اپنے کو بھی تیرے کو بھی۔
ایک ذلیل پانی کا قطرہ تھا، اگر جسم سے نکلے تو غسل کیا کرتے تھے، کپڑے پر لگ جائے اور بدن پر تو اس کو پاک اور صاف کیا جاتا تھا۔ اور ایک وقت آئے گا آخر میں مردار بن جائے گا اور تیرے جسم سے بدبو آئے گی اور تو بدبو والا بن جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے کہ غلاظت ہے اور اس کو ایک غلاف کے اندر چھپایا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے۔ یہ میری حقیقت ہے اور یہ تیری حقیقت ہے، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ جب آدمی یہ اس نوبت پر پہنچتا ہے، اس درجے پر پہنچتا ہے، کیا کہ دوسروں کے سامنے اظہار کرنے لگ جاتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب یہ چیز آتی ہے تو اس کو فخور کہا جاتا ہے۔ جو تین درجے تکبر اور غرور کے، ایک کو جو کہا جاتا ہے عجب، ایک کو مختال اور ایک کو فخور کہا جاتا ہے، یہ تینوں کے تینوں حرام ہیں اور یہ تینوں کے تینوں بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال خردل من کبر او کما قال۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا رائی کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر غرور اور تکبر ہے اور بڑائی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کئی جگہ پر نہیں آئے کہ کہا یہ گناہ کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن تکبر اور غرور کے بارے میں کہا رائی کے دانے کے برابر بھی جس دل کے اندر غرور اور تکبر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا الکبریاء الردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ عظمت عظیم ہونا یہ میری تہمت ہے۔ جو آدمی اس کو لینا چاہتا ہے میں اس کو دوزخ کی آگ کے اندر پھینکوں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنی حقیقت کی طرف جانا چاہیے، اپنی ظاہری حالت سے بھی اور اپنے بول سے بھی اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے ناچیز، اور یہ ناچیز بھی بعض دفعہ اپنے کو بڑا کہنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے کو حقیر اور اپنے کو ناچیز کہتا ہے۔ اس کا پتہ یہیں سے لگ جائے گا، میں لکھتا ہوں نیچے ناچیز، کوئی آدمی محلے دار کہ مفتی ناچیز صاحب، تو کیا میں اس کے ساتھ کروں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے بول کے اندر اور آدمی کے دل کے اندر جو بات ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزوں سے منع کیا گیا اور اس سے بچنے کے بارے میں کہا گیا، اور کہا گیا کہ ولا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ رحمان کے بندے ہیں جن کی چال سے بھی عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور انکساری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ اور رحمان کا بندہ کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن مجید سورۃ فرقان کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو آدمی اپنی عز و انکساری کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ناشکری والی باتیں ہیں، ہم نے اس زمانے کو چھوڑ دیا اور بھول گئے جس وقت ہماری حالت بہت پتلی ہوتی تھی، اور پھر اللہ کی ذات نے ہم پر کرم کیا اور فضل کیا، ہم اس کو حالت کو اپنی کو بھول گئے۔ اور اس کو عجز اور انکساری کو اختیار کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ جمعے ہوگا۔ اللہ تبارک والا غرور سے، فخور سے اور مختال سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ برداشت، بردباری اور اظہار اور قربانی اللہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جتنے مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں جو بیمار ہیں گھروں میں بیمار ہیں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ قریب میں ہسپیٹل ہیں، جتنے وہاں مریض ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ دے دیجیے۔ اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، ملکی حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکومت نصیب فرمائے اور ملک کی بہتری اور اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان والدین، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقربا اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک میرے بہت ہی قریبی ساتھی نذیر حسین چیمہ صاحب، پیپلز کالونی ان کی رہائش ہے، کل اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما،
اے اللہ ہم سب کی جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، بھائی نذیر حسین چیمہ صاحب کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر نصیب فرما، اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو، تخریب کاروں کو اے اللہ ان سے اس ملک کو محفوظ فرما اور ان کو ناکام فرما، جتنے اے اللہ بیمار ہیں مکمل صحت یاب فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اے اللہ ان کو وہاں پر ہر طرح خیریت نصیب فرمائی، ہر حادثے پریشانی سے اللہ بچائی، اے اللہ ناگہانی بیماری سے بچا، موت سے بچا، حادثے سے بچا، خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، ملک کی حالات اے اللہ بہتر فرما دیجیے، اے اللہ ملک کی حالات بہتر فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی، اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرمائی، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، مسجد کے ساتھی، اہل محلہ، مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، جو بچے تعلیم کے اندر ہیں، بچی ہیں بچے اللہ کامیاب فرما، تعلیم سے فارغ ہوئے رزق حلال کی تلاش میں ہیں اے اللہ وافر طیب پاکیزہ حلال نصیب فرما، رزق نصیب فرما، شادیوں کے معاملات ہیں اے اللہ جوڑ کا انتظام فرما، اے اللہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا